پچھلے میں بات یہ تھی کہ انسان اپنی زبان سے بے شمار گناہ کرتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے سخت گناہ ہوتے ہیں اور بہت بڑے بول ہوتے ہیں۔ اگر زبان کا استعمال صحیح ہو، انسان بے شمار گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر زبان کا استعمال صحیح نہ ہو تو انسان ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔ جتنی جلدی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی زبان کے بولوں پہ آتی ہے، اتنی جلدی پکڑ اللہ تعالیٰ کی کسی اور گناہ کی وجہ سے نہیں آتی۔ کہیں پہ بھی انسان غلط بولا، مثلا کسی نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری دکان زیادہ چلتی ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس خاندان قبیلہ زیادہ ہے۔ یہ ایسے لفظ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، بلکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے۔ عزت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، خاندان ہے، اولاد ہے۔ بس اوقات ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس تو بچے بھی نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی مرضی جس کو بچے دے، جس کو بچے نہ دے۔ بچوں والوں کو اتنا تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں، بس الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ، تم اس کو تانا دو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے اولاد کر دے، تمہاری اولاد کو کسی حادثے میں مار دے یا کسی اور وجہ سے تمہارے اوپر پکڑ آ جائے۔ پھر گاڑی کے اوپر بحث ہوئی کہ گاڑی نہیں نکالنی چاہیے۔ جتنا بھی انسان غیر گزرا ہو، جتنا بھی انسان جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کو اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ گالی گلوچ اچھے لوگوں کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ آج جو بحث ہوگی وہ بحث یہ ہوگی، اس بات پہ بات ہوگی انشاءاللہ کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کا تمسخر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ انسان کسی کو حقیر جان کر اس کے اوپر ہنسے، اپنے لبوں کے اوپر ہنسی لے کر آئے یا ٹہکا مارے، اللہ کو یہ ادا بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں یہ آتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نہ تمہارے بڑے گناہوں کو چھوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صغیرتاً سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کی کمزوری کو دیکھ کر، جسمانی کمزوری یا گفتگو کی کمزوری یا تلفظ کی غلطی یا اس کے جسم میں کوئی بھی عذر ہے، معذور ہے، آنکھوں سے کانا ہے، یا وہ کسی ہلکی برادری کا ہے اور
پھر اس کی ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے ہونٹوں پہ صرف تبسم لے کر آنا، یعنی ہنسنا نہیں، آواز نہیں نکالنا، صرف ہنسنے کی تھوڑی سی لہر اپنے چہرے پہ ظاہر کرنا، فرمایا کہ اللہ اس کو بھی نامہ اعمال میں درج فرما لیتے ہیں۔ اور اگر کسی کی کمزوری دیکھ کر انسان کہکا لگا دے، کبیرۃً سے مراد کہکا لگانا، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کہنا کہ دیکھو یہ فلانا آدمی فلانا لنگڑا جا رہا ہے، یا فلانا کانا جا رہا ہے، یا فلانا جا رہا ہے، اور پھر کہکا لگانا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی یہ گفتگو بھی نامہ اعمال میں درج کر لیتے ہیں، اور جس کا حساب کتاب انسان کو مرنے کے بعد اللہ کو جا کر دینا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی نظر ایک کتے پہ پڑی، حضرت نوح علیہ السلام اس کو دیکھ کر تھوڑی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی اور کتے نے کہا کہ نوح، تیرے انسان بننے میں کوئی کمال نہیں اور میرے جانور اور کتا بننے میں کوئی کمال نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا، اپنا نبی بنا دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جانور بنا دیا اور کتوں کی نسل میں سے بنا دیا، بنانے والا خالق تیرا بھی اللہ ہے اور میرا بھی اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کسی حقیر یا کسی کمزور مخلوق کو دیکھ کر اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لے کر آیا۔ یہ وہ گناہ ہے میرے بھائیوں جو ہم اپنی محفلوں میں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی صحبت میں بیٹھک میں کرتے ہیں، کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرنا، لوگوں کو عیبوں کو اچھالنا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور غریبوں کو دھکے دینا، ان کے اوپر گالی گلوچ کرنا، اور کمزور آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، وہ گناہ ہے جو ہمارے جسم سے ہماری زبان سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء۔ اے ایمان والو، کسی قوم کا کوئی دوسری قوم مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کی تعریف جو اردو میں کی گئی ہے اور علماء نے کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ انسان کسی محفل میں بیٹھا ہو اور اس کی برائیاں بیان کی جائیں کسی دوسرے کی، اور پھر اس کے اوپر وہ لوگوں کو ہنسائے۔ فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی سے بہتر نہیں۔ کسی کی جہالت کا مذاق اڑانا، کسی کی کم علمی کا مذاق اڑانا، کسی کی غریبی کا مذاق اڑانا، کسی کی خاندان کا مذاق اڑانا، کسی کے قبیلے کا مذاق اڑانا، کسی کے رنگ کا مذاق اڑانا، کسی کے قد کا مذاق اڑانا، کسی کے ناک کا چھوٹی یا بڑی ہونے کا مذاق اڑانا، کسی کے ہونٹوں کے سفید یا سیاہ ہونے کا مذاق اڑانا، اور کسی کے اندھے ہونے کا مذاق اڑانا، کسی کے معذور ہونے کا مذاق اڑانا، کسی کے پھٹے کپڑوں کا مذاق اڑانا، کسی کے کھانے کا مذاق اڑانا کہ اس کو کھانا پکانا نہیں آتا، یہ وہ گناہ ہیں جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اور کرنے والا حرام کاریوں کے اندر مبتلا۔ ہم جاتے ہیں، ہم دعوت پہ جاتے ہیں، ولیمے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، ہر گھر والے نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کھانے کو پکایا ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کو پکانا نہیں آتا، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے مرچیں زیادہ ڈال دی،
ڈالیے، یہ وہ گناہ ہیں جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے کہ مت اڑاؤ کسی کا مذاق، اللہ کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں۔ یا کسی کو کھانا کھلا کر پھر اس کا مذاق اڑانا، لوگوں کو بتانا کہ یہ تو چائے میرے پاس آ کر پیتا ہے، اس کو تو گھر میں چائے بھی نہیں ملتی، اس کو تو گھر میں کھانا بھی نہیں ملتا، اس کو تو گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی، یہ تو بیٹھتا میرے پاس ہے، یہ تو سوتا میرے پاس ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ لفظ ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قد چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا، ظاہری بات تھی حضرت عائشہ کی سوکن تھی، بشری تقاضا بھی تھا، لیکن امت کو تعلیم دینا بھی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا وہ اس امت کو سکھانے کے لیے کیا، قانون بنوانے کے لیے اللہ نے صحابہ سے عمل کروائے، ورنہ صحابہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ نے ان کو ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھا ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت عائشہ ایک اشارہ کر کے کہنے لگی اس طرح، یعنی قد کے اعتبار سے اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا کہ یہ قد کے اعتبار سے چھوٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ عائشہ، یہ تو نے جو اشارہ کیا ہے، ایک تو نے اس کا مذاق اڑایا ہے، دوسرا تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ اگر یہ جو تو نے اشارہ کیا، اگر یہ لو موزیجہ فی البحری، اگر یہ تیرے لفظ یا تیرے اشارہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ اتنی تنبیہ فرمائی، کیونکہ یہ وہ عمل جو اللہ کے نبی کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، یہ وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو پسند نہیں کیا کہ یہ بڑے خاندان کا ہے یہ آگے آئے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے وہ پیچھے رہے، یہ سفید رنگ کا ہے یہ آگے آئے، یہ سیاہ رنگ کا ہے یہ پیچھے آئے۔ اللہ کے نبی نے بغیر فرق کے صحابہ سے تعلق رکھا اور برتاؤ رکھا۔ بلکہ ایک صحابی ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تھوڑا سا اونچا سنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر درس دیا کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس ہو کر بیٹھ جاتے، آگے ہو کر بیٹھتے۔ جتنا کہتے ہیں جمعے میں بھی جتنا انسان آگے بیٹھے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ اللہ کا قرب اور اللہ کا دیدار قریب سے حاصل ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہوئے بھی یعنی سستی کہہ لو یا ان کی اہمیت کہہ لو، پہلے آ کر پہلی صفوں میں نماز نہ پڑھ سکنا، پہلے آ کر دائیں بائیں کھنجوں میں جا کر رہنا، یہ وہ کمزوریاں ہیں جو ہمارے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے، صحابہ آگے بڑھتے، آپ کے قریب ہوتے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ وہ آگے بالکل آپ کے دو زانوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے تاکہ ان کو آواز پوری پہنچے۔ اتفاق سے ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے، نماز سے فارغ ہوئے، جب ایک رکعت رہ گئی وہ پڑھی، پڑھ کر پیچھے جگہ ملی، لوگوں کی گردنیں پھلاتے ہوئے لوگوں نے جگہ بھی دی، آگے ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، میں نے تو یعنی اس نے اشارہ کیا کہ تم یہیں بیٹھ جاؤ، اس کو اچھا نہ لگا، مجھے جگہ دینی چاہیے تھی، اس نے مجھے جگہ کیوں نہیں دی؟ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، درس دینے کے بعد فارغ ہوئے تو کہنے لگا، حضرت ثابت کہنے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلانے کا بیٹا ہوں، فلانی میری ماں ہے۔ اچھا وہ یہ کرتی تھی،
وہ کرتی تھی. جس طرح ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بندہ مالدار ہو جائے, غریب آدمی, تو لوگ کہتے ہیں آج تو 10 سال پہلے جناب والا کاغذ چکتا ہوتا تھی, آج تو 20 سال پہلے مکیاں وڑتا ہوتا تھی, آج تو 30 سال پہلے یہ فلانا کرتا ہوتا تھی, یہ فلانا کرتا ہوتا تھی. اس طرح کے وہ لفظ استعمال کیے. اللہ نے قرآن میں اتارا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ اس طرح کی گفتگو نہ کرو. اللہ کو یہ گفتگو پسند نہیں. اگر تم باز نہ آئے تو تم فاسق ہو جاؤ گے اور اللہ کی تابعداری سے نکل جاؤ گے. اور اس گناہ کے اندر آپ آئے کہ کوئی آدمی ہماری بات نہ مانے, ہم اس کا پورا نسب نامہ کھول دیتے ہیں, پورا شجر کھول دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں آج سے 20 سال پرانی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلانا کام کیا کرتا ہے. یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کالج میں لیکچرر کی سیٹ دے دیتے ہیں, ایک آدمی پروفیسر بن جاتا ہے یا ڈاکٹر بن جاتا ہے. اب جب وہ اپنی گاڑی میں آتا ہے, وہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے اس کو دے دی, اور ہم سار نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اسکول جانا ضروری تو سائیکل بھی نہیں ہوتی, کہ تجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سائیکل پہ جائے, یہ پیدل جائے, یہ اللہ کا فضل ہے. جب اللہ کسی کو دیتا ہے دے دے. میں خود تقریباً 10 سال یا 25 کلومیٹر سفر کر کے سائیکل پہ آتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے. اللہ نے فضل کیا, اللہ نے موٹر سائیکل دیا. انسان کے حالات کا مالک اللہ ہے. انسان کو پیدا کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ کسی کو غریب گھرانے میں پیدا کرے, اللہ کسی کو سید گھرانے میں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کسی کو جس برادری میں, رانوں میں یا رائنوں میں یا راجپوتوں میں یا گجروں میں, جن میں اللہ چاہے پیدا کر دے. یہ صرف ایک پہچان ہے, یہ انسان کا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. انسان کے ابتدائی کے حالات غریبی کے ہو سکتے ہیں, اور وہ اپنا محنت کر کے دن رات اپنی لگا کر وہ آگے بڑھتا ہے. اللہ کا اس پہ فضل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مہربانیاں کرتا ہے, اور اس کو آگے آگے جا کر اللہ تعالیٰ بے شمار مال و دولت دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں, اور ہمیں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں ایسے تبصروں سے منع کیا ہے. ہمارے گاؤں میں 4 بھائی, ایک باپ ہوتا, 8ویں حصے پہ زمیندارا کرتے تھے. 8ویں حصے یعنی کل فصل کا 8واں حصہ لگا, کبھی 9واں کبھی 10واں. یہ عام گاؤں کے اندر جو چلتا ہے, ٹھیکیدار یہ کام کرتے ہیں, اور میں ان کو خود جانتا ہوں. میرے ہم عمر ہے, چھوٹے بھی ہیں ان سے, لیکن محنت, دیانتداری, ہر طرح کا ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے. اور 50 ایکڑ کا انہوں نے زمیندارا کیا اور 8ویں حصے میں لیا, اور ایک ہفتہ اپنے گھر میں آنا نصیب نہیں ہوتا تھا. وہیں سوتے, وہیں جاگتے, وہیں پانی لگاتے, وہیں کھاد, وہیں سپرے, وہیں کچھ. لیکن جس کا زمیندارا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار فصل دیتے تھے. کیوں؟ بے ایمانی نہیں تھی, کام میں سستی نہیں تھی, اور دوسرے آدمی کو انگلی سے اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے. وہ صبح جب ان کے لیے ناشتہ تھا, کام بغیر کہے وہ کیے ہوتے تھے. انہوں نے محنت کی. آج وہ خود تقریباً 18 ایکڑ کا خود ٹھیکہ لے کر وہ زمیندارا کر رہے ہیں. اب وہ ٹھیکیدار بن گئے. 8ویں حصے سے اللہ نے ان کو ٹھیکیدار بنا دیا. اب ہم تبصرہ کریں, ہم ان کا مذاق اڑائیں, ہم یہ کہیں کہ آج سے 10 سال پہلے تو ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. وہ نیند تھی, وہ اللہ کا حکم نہیں تھا, نیند تھی. لیکن جب انہوں نے محنت کی, سستی نہیں کی, غفلت نہیں کی, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, مانگا نہیں, اپنے جسم کو زمین پہ چھپایا, محنت کی, اللہ سے مانگا, دیانتداری سے آگے بڑھے, اللہ نے ان کو ترقی دی. اب جیلسی والے لوگوں, 60 والے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے جی, اس کے پاس تو پہننے کے لیے جوتی نہیں ہوتی تھی, جوتی میں نے دی تھی اس کو. اس کے بعد پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے, کپڑے میں نے دیے. عید پہ اس کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, گوشت میں نے لے کر دیا.
میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ وہ گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں گناہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مت کرو، یہ کام حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، جیسے زنا کرنا حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، جیسے بد نظری حرام ہے، اسی طرح سے اس طرح کی گفتگو اور لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کی غریبی کو بیان کرنا اور لوگوں کے محفلوں میں ان کی برائیوں کو بیان کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس سے اللہ منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے لوگوں نہ کسی قوم کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور اللہ کے ہاں بہتر کون ہے اس کا فیصلہ موت کے بعد ہوگا کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں بہتر۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ بہتر کون ہے، اور وہ موت کے بعد ہوگا۔ بلکہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے عرفہ کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے، کہا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ آج ہم کہاں ہیں؟ فرمایا کہ میدان عرفہ میں۔ کہا کہ آج ہم کس جگہ پہ ہے؟ کہا حرم کے اندر جہاں کوئی انسان غلط کام نہیں کر سکتا۔ کہا کس مہینے میں ہے ہم یہاں؟ کہا ذی الحج میں، کہ اس مہینے میں انسان لڑائی جھگڑا فساد کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جس طرح اس جگہ کے اندر لڑائی حرام ہے، جس طرح اس مہینے کے اندر گناہ حرام ہے، جس طرح اس جگہ پہ جھوٹ حرام ہے، جس طرح اس جگہ پہ زنا حرام ہے، اسی طرح سے یاد رکھنا جس طرح یہاں تمہارے ہاں خانہ کعبہ کے اندر جا کر گناہ کرنا حرام ہے، فرمایا کہ اسی طرح سے مسلمان کو نقصان پہنچانا، اس کو قتل کرنا، اس کا مال جو لینا، اس پہ قبضہ کر لینا، لے کر پھر مکر جانا اور واپس نہ کرنا، اور اسی طرح سے اس کی عزت کو اچھالنا، فرمایا کہ یہ بھی تم پہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ انسان رات کو تہجد کی نماز پڑھے اور صبح اٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑائے، یہ نہیں کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہو اور ساتھ کے بندے کو بندہ کہے کہ یہ تو عجیب آدمی اتنا بڑا ہو گیا اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اور لوگوں کو بتاتا پھرے۔ میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تم کسی میں کوئی خامی دیکھتے ہو، اس کا آسن انداز کیا ہے؟ آسن انداز اللہ نے اگر وسعت دی ہے، اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، اس کی مہمان نوازی کرو، اس کو اپنے پاس بلاؤ، اس کو چائے پلاؤ، اس کو تھوڑی بہت جو چیز ہے اس کو پیس سے وہ کھلاؤ، پھر اس سے مذاکرہ کرو، پھر اس کو کہو کہ بھائی ہم نماز ایسے کرتے ہیں، تو نے میرے اندر خامی دیکھنی ہے، میں نے تیرے اندر خامی دیکھنی ہے، یہ ہے بہترین طریقہ کسی انسان کو سمجھانا۔ اگر وحی بیٹھ جاؤ اور وحی اس کا سب کچھ ایک کر دو، اللہ کی قسم وہ آدمی کبھی دوبارہ مسجد میں آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں ایک آدمی کو وہ تالا عمرہ کر کے آیا، وہ نماز پڑھنے لگا، نماز کے اندر دائیں بائیں اس کی نظر جاری تھی، لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہاں اس سے لڑ پڑے، تجھے نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد میں نے آج تک اس کو مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلکہ ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے قاری۔ اگر کوئی استاد رکھتے وہ مدرسے میں رکھتے ہیں، یا کوئی ان سے جا کر نورانی پیالہ بننا چاہتا ہے، یا کوئی ان سے پارا بننا چاہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سبق پڑھاؤں، یہ نہیں کہتے بیٹا ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، تیری غلطی ہوگی میں تجھے بتاؤں گا، میری غلطی ہوگی تو مجھے بتا۔ یہ ہے مسلمانوں والا کام، یہ ہے وہ عمل جو ہمارے ہاں نیکی کے پھیلنے کا سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں ہر انسان کو عزت دینا سیکھو، ہر انسان کو ایک مقام دینا سیکھو، ان آنکھوں سے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ کے ہاں کوئی حقیر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے ہاں ہر انسان برابر ہے. فرمایا کہ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے، کون تقوی والا ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی، اپنا بڑا پن، اپنا تقوی، اپنی نماز، اپنی قرات، اپنی تہجد، اپنی عبادت، اپنی سخاوت اور اپنی مالداری اور اپنی دیانتداری اور اپنی مہمان نوازی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو پتا ہے ہر آدمی کے بارے میں وہ کتنے پانی میں ہے. حضرت عمر بن شرجویل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھی کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور میں نے نیت کی کہ آج کے بعد کبھی میں کسی کو دیکھ کر اپنے ہونٹوں پہ یا اپنے چہرے پہ کسی کی خامی یا برائی دیکھ کر میں اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کو نہیں لے کر آؤں. بلکہ وہ کہتے تھے میں اتنا ڈرتا تھا کہ ایک آدمی اگر کسی کو میں اپنی نظر سے دیکھ لیتا کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور بکری کے جو جناب والا جو تھانے ہیں ان کو منہ لگائے ہوا ہے، فرمایا کہ میں وہ دیکھ کر بھی کبھی مسکراتا نہیں تھا. میں توبہ کرتا کرتا چلا جاتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ بھی مجھے اس برائی کے اندر مبتلا نہ کر. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے دوستو، سننا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کو تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا، کسی آدمی کو تم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، کسی آدمی کو تم نے کوئی بھی برائی کرتے ہوئے دیکھا اور پھر جا کر تم نے کسی دوسرے کو بتا دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ تم نے جا کر کسی کو بتا دیا. فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتے. اب بتاؤ میں کہتا ہوں کہ فلانا شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی قسم اٹھاتے ہیں کہ کاری خالد کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ خود شراب کے اندر مبتلا نہ ہو. میں کہتا ہوں فلانا بندہ غلط ہے اور اپنا حسد نکالتا ہوں، اپنا کینہ نکالتا ہوں، فرمایا کہ اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک ان گناہ کے اندر میں خود مبتلا نہیں ہوتی. اللہ نہیں اجازت دیتا ہمیں، ہم انسان ہیں، اللہ کے رہنے کے پابند ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ آیت پڑھی اس وقت سے میں نے کبھی کسی کتے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا. انسان کو تو دیکھنے کی دور کی بات ہے، میں نے کسی کتے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا. کہیں یہ نہ ہو کہ میری نظروں میں اس کی حقارت آ جائے اور اللہ میری شکل مسخ کر کے مجھے کتے کی شکل میں نہ ڈال دے. میں ڈرتا تھا ان کاموں کے اندر. یہ قرآن پاک کی تفسیر کے اندر جب میں نے یہ واقعات پڑھے میرے دوستوں میں حیران رہ گیا. ایک جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، اے لوگوں میں تمہیں نہ خبر دوں جنت والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا کل ضعف متصاعف، جو کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں اور وہ لوگ جنتی لوگ ہیں. بلکہ ایک واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آیا کہ ایک عورت نے کسی عورت کی آنکھ پھوڑ دی. جب آنکھ پھوڑی تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ دانت پھوڑا، آپ نے فرمایا کہ تیرے دانت کو بھی اب نکالا جائے. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس کا آج دانت نہیں نکالا جائے گا. آپ بڑے تعجب سے اس کو دیکھنے لگے. کہا بڑے یقین سے تو نے قسم اٹھائی ہے، قصاص تو دینا پڑے گا، دیت تو دینی پڑے گی، اس کے بغیر تو جان نہیں چھوٹے گی. کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قسم اٹھا دی ہے، آگے اللہ کے سپرد ہے معاملہ. تھوڑی دیر کے بعد جن کے
جنہوں نے دیت لینی تھی، قصاص لینا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ پھر آپ نے کچھ لفظ کہے، کہا کہ اے لوگوں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو دنیا کی نظروں میں حقیر ہوتے ہیں، کوئی ان کو کھانا نہیں کھلاتا، کوئی ان کو پانی نہیں پلاتا، کوئی ان کو چائے نہیں پلاتا، کوئی ان کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولتا، کوئی ان کو اپنا رشتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند نہیں کرتا، ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، ان کی جسمانی حالت کمزور ہوتی ہے، لیکن اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ لفظ نکلتے ہیں اور نکلنے کے ساتھ اللہ کے لفظوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم بیٹھے ہیں، ہر آدمی کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے میرے دوست۔ کوئی آدمی عبادت میں آگے ہے، کوئی آدمی تلاوت میں آگے ہے، کوئی آدمی قرات میں آگے ہے، کوئی آدمی دیانتداری میں آگے ہے، کوئی آدمی سچ میں آگے ہے، کوئی آدمی حیا میں آگے ہے۔ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے جو اس کے مالک کو پسند ہے۔ اور فرمایا کہ تم ایک آدمی کے اندر 100 میں سے 99 برائیاں ہیں، ایک خوبی ہے، تم اس کی خوبی کو دیکھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، 99 برائیاں چھوڑ دو۔ اور ہم اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ 99 خوبیاں چھوڑ کر ایک خامی کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خامی کے اوپر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، ہاں میں جانتا ہوں یہ سنانا ہے، ہاں میں جانتا ہوں یہ سنانا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو کسی کے برے لقب سے بھی نہ پکارو۔ ہمارے ہاں گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر نام رکھ دیے جاتے ہیں، نام بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اللہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں۔ اکثر ہمارے گاؤں کے اندر عبدالرشید نام، شیدہ یہ حرام ہے، عبدالرشید پکارو۔ اسی طرح سے اور بے شمار نام ہیں، عبداللہ، عبد بولتے رہنا، یا اسی طرح سے کوئی بھی نام ہے اس کو پکارنا اللہ کو پسند نہیں۔ اس کا جو نام ہے جو اس کے ماں باپ نے رکھا ہے وہ تو، اور گھر کے اندر بھی اکثر نام بن جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی چھوٹے بچوں تک تو وہ رہتے ہیں نام، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ نام اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر بھی ایک ماحول بناؤ کہ بچوں کے نام پورے لو، جو نام بچوں کا ہے محمد انس پورا نام لو، اور اسی طرح سے عبد الرحمن پورا نام لو۔ شروع میں تو پپو، مٹھو اس طرح کے نام چل جاتے ہیں۔ اب اگر وہ آدمی ترقی کر کے کسی کالج کے اندر لگ جاتا ہے یا ڈاکٹر بن جاتا ہے اور کوئی دوسرا دوست اس کو جا کر پپو جا کر کہے گا، وہ اس نام کو بالکل بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی زبان ہے، اس سے پہاڑوں جیسے گناہ بھی لے سکتے ہیں اور اس سے پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی لے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ، یہ لفظ سبحان اللہ، یہ لفظ کہنے سے فرمایا کہ تمہارا ترازو آدھا اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے، آدھا ترازو اللہ تعالیٰ تمہارا نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور اسی زبان سے یار وہ فلانا آدمی بہت اچھا، ہمیں پتا کہ دادا ہے، میں بڑا جان، کتنا یہ لفظ لکھ لیے۔ اب میرے دوستوں مرنے کے بعد میں بڑا جاننا، اب اللہ نے پوچھنا تو بتا تو اپنے آپ کو کتنا جانتا، تو بتا اپنے آپ کو کتنا جانتا۔ بجائے ان زبان سے لوگوں کے اوپر بحث کرنی، کوئی خوبیاں بیان کرو، اچھائیاں بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی عورت کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے، اس کو جا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف چلا گیا، اور بہن میری صبر کرنا۔ یہ لفظ فرمایا تمہاری زبان سے نکلیں گے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا لباس پہنائیں گے۔ اور اگر اسی زبان سے جا کر کہیں پتہ نہیں
کہ یہ لفظ بدبودار جانور سے بھی بدتر ہے اللہ کے، اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہے تو چھوٹی سی چیز، لیکن جنت میں بھی لے جائے گی، جہنم میں بھی لے جائے گی۔ فرمایا کہ یاد رکھنا، اگر اس زبان سے تم نے کسی کا مذاق اڑایا، تم نے کسی کا برا نام پکارا، تو یاد رکھنا مومن سے تابع داری سے نکل کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فاسق بنا دے۔ بئس الاسم الفسوق، فاسقیت کے اندر چلے جاؤ گے۔ ومن لم یتب، اور اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی، اسی طرح کی حالت میں تمہیں موت آ گئی، فرمایا فاولئک هم الظالمون، تو یاد رکھنا پھر تمہیں ظالمین کی صفوں میں کھڑا کیا۔ آخر میں میرے بھائیوں، صرف انہی اشعار کے ساتھ تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ ہمیں ایسا دماغ، ایسے خیالات، ایسی زبان، ایسا جسم دے جس میں اس مخلوق کے لیے خیر ہی خیر ہو، اور کوئی نقصان، کوئی شر نہ اللہ ہمارے جسم سے کسی کے لیے نکالے۔ اللہ ہمارے اس ڈھانچے کو ایسا بنائے کہ یہ ڈھانچہ ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔